بہت زیادہ عزت و تعظیم و تکریم کے لائق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، ماہ رمضان مبارک ہے اور درمیانی عشرہ اپنی آخری ساعتوں میں ہے۔ کل 17 رمضان مبارک تھی اور آج 18 رمضان مبارک ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ 17 رمضان مبارک کو اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح بدر کی صورت میں ایک بہت بڑا انعام عطا فرمایا، اور جب بھی 17 رمضان مبارک آتی ہے تو پھر بہت ساری اللہ کریم کی نصرت کی یادیں اور مسلمانوں کی عظیمت کی باتیں یاد ہو جاتی ہیں، اور ان کا صبر و ثبات یاد آ جاتا ہے، ان کا جذبہ جہاد یاد آ جاتا ہے، ان کی محبتیں یاد آ جاتی ہیں، ان کا اخلاص یاد آ جاتا ہے، ان کا اللہ کریم کی بارگاہ میں سرخرو ہونا یاد آ جاتا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ المبارک میں غزوہ بدر کے حوالے سے چند ملاحظات آپ کی صحابتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کریم کے ارشاد گرامی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں، رسول اللہ کی پوری حیات میں بہترین نمونہ موجود ہے، سامان حسن موجود ہے۔ تو
جس لمحے کا بھی ذکر کیا جائے، آپ تبلیغ اسلام کے اوائل دور کا ذکر کریں، آپ ہجرت کا ذکر کریں، آپ غزوہ بدر کا ذکر کریں، آپ غزوہ احد کا ذکر کریں، آپ غزوہ حنین کا ذکر کریں یا غزوہ تبوک کا ذکر کریں، جس ہنگام کا بھی، جس لمحے کا بھی، جس وقت کا بھی ہم ذکر کریں گے تو وہ سارے لمحے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے حسن سے معمول ہیں، حسن سے لبریز ہیں، اور اپنے اندر بے شمار برکتیں اور سعادتیں رکھتے ہیں اور ہدایت کا نمونہ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ تو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے باسعادت ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا گٹاٹوپ اندھیرے میں دنیا مار رہی تھی، پرستش کے کتنے نظائر موجود تھے، کتنی قسمیں موجود تھی پرستش کی۔ وہ انسان جس کو اللہ کریم نے اشرف المخلوقات بنایا، جس کو اللہ کریم نے چشم کائنات میں ٹکڑی بنایا، جس کو مخدوم مہرباں بنایا، وہ انسان کبھی کسی پتھر کو سجدہ کر رہا ہے، کہیں کسی لکڑی کو سجدہ کر رہا ہے، کہیں لات کو سجدہ کر رہا ہے، کہیں منات کو، کہیں عزا کو، کہیں حبل کو، کہیں مرد کو، کہیں سواق کو، کہیں چاند کو، کہیں سورج کو، کہیں آگ کو سجدہ کر رہا ہے، یہاں تک کہ گوبر میں سے نکلنے والے کیڑے کو بھی اس انسان نے سجدہ کیا ہے۔ اتنی تاریکی تھی، اتنا اندھیرا تھا، پھر سراج منیر کی صورت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت ربانی کا سلسلہ شروع کیا۔ اب ظاہر بات ہے جب اندھیرا اتنا شدید تھا، جب میرے آقا نے چراغ جلایا تو اندھیرے کو تکلیف ہوئی۔ اندھیرے کو تکلیف ہونا یہ ایک لامودی امر تھا، یہ لازمی بات تھی۔ اندھیرے کو تکلیف ہوئی اور اندھیرے نے پھر اس چراغ ہدایت کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا، اور اندھیرے کے لشکر نے چاہا کہ یہ چراغ بند کر دیا جائے، لیکن اللہ کریم نے چونکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان میں روشنی کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے مرور وقت کے ساتھ ساتھ بے شک کافروں کی طرف سے ظلم بڑھتا گیا، تعدی بڑھتی گئی، زیادتیاں بڑھتی گئی، مسائل بڑھتے گئے، ابتلا کا ہجوم تھا، مسائل کا ہجوم تھا، لیکن اللہ کریم نے اسلام کو ہر لمحہ ترقی عطا فرمایا۔ کافروں نے کون سا وہ ظلم ہے جو مسلمانوں کے اوپر نہیں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو اونٹ کی اوج گندگی سے بھری ہوئی لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کے اوپر پھینکتے تھے۔ بھئی جرم کیا ہے اس شخصیت کا؟ بس یہی جرم ہے کہ یہ تمہیں کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، شرف انسانیت کی چادر لے کے آنے والوں، اس کو تار نہ کرو، اس کو پراگندہ نہ کرو، اپنے شرف کی حفاظت کرو اور اللہ کریم کو وحدہ لا شریک مان لو، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ۔ میرے آقا کامیابی کی سند سے نوازنا چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں، یہ دوزخ سے بچ جائیں، اور وہ خام خواہ دوزخ میں چھلانگے لگانے کے اوپر آمادہ ہے۔ پھر وہ وقت بھی تاریخ نے دیکھے، چشم فرق نے دیکھے کہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک مسلمانوں کو محفوظ رکھا گیا، 3 سال تک توقع کیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا، اور تمام معاشرتی روایات اور معاشرتی رسوم کا خاتمہ کر دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو اس اسرت سے، اس پریشانی سے گزرنا پڑا۔ پھر وہ دور ختم ہوا، اب مسلمان اللہ کے فضل سے بڑھتے جا رہے تھے، لیکن ابھی تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن جہاد نہیں تھا۔ وہ وقت بھی تاریخ نے دیکھا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیٹھ کے نیچے کوئلے رکھے جاتے ہیں اور سینے کے اوپر پتھر رکھا جاتا ہے اور چربی پگھل رہی ہے، تیر تیر کی آوازیں آ رہی ہیں، اور امیہ کہتا ہے بلال چھوڑ دو محمد مصطفیٰ کا کلمہ۔ بھئی کلمہ پڑھنا یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ لیکن اس کو تکلیف یہ تھی کہ
وہ چونکہ شرک کا نمائندہ تھا اور یہ اسلام کے نمائندہ تھے، اس لیے اس کو تکلیف تھی۔ وہ باش لڑکوں کے حوالے کرتے تھا، گلے پہ رسی ڈال کے وہ گھسیٹتے، اور حضرت بلال کا تمسخر اڑایا جاتا، کہتے بلند کیے جاتے، مذاق کیا جاتا جناب سیدنا بلال کے ساتھ۔ حضرت سمیہ کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا، اور حضرت یاسر کے ساتھ کتنی زیادتی کی گئی، جتنے مسلمان تھے ان سب کے ساتھ زیادتیاں کی گئی، لیکن ابھی تک چونکہ اس میں جہاد نہیں تھا، اس لیے مسلمان یہ زیادتیاں برداشت کرتے رہے، اور پھر یہاں تک اعلان کر دیا کہ جو ان کو قتل کرے گا تو اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ، اپنے رفیق خاص کے ساتھ ہجرت فرماتے ہیں، اور ہجرت فرما کے آپ مدینہ طیبہ میں چلے جاتے ہیں۔ باقی مسلمان بھی ہجرت کرتے ہیں۔ اب تو چاہیے تھا کہ مکہ والے سکون کا سانس لیتے اور اپنے گھر میں بیٹھتے، مسلمانوں کو اب تو اذیت نہ دیتے، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی سرگرمیاں جاری رکھی، اور وہ قافلہ جو ابو سفیان کی سرکردگی میں جا رہا تھا، اس میں پورے مکہ کے زعفاء نے، سرداروں نے انویسٹمنٹ کی تھی، اور معاہدہ یہ تھا کہ جو اس سے آؤٹ پٹ ہوگی، جو انکم ہوگی، جو آمدن ہوگی، وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کی جائے۔ اب جب بات یہاں تک پہنچی تو پھر اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جہاد عطا فرمایا کہ مسلمان سکون کا نمائندہ ضرور ہے، امن کا نمائندہ ضرور ہے، سلامتی کا پیغام پر ضروری ہے، پیغام پر ضرور ہے، لیکن بے غیرتی کا بھی اسلام درس نہیں دیتا۔ اب انہوں نے بہت اذیتیں دے دی، اب انہوں نے بہت مسائل ڈھال دیے، میرے محبوب اب ان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر دیا، دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا، جب وہ قافلہ جس میں پورے مکہ کا جو ہے وہ اثاثہ موجود تھا اور انویسٹمنٹ موجود تھی کہ یہ پیسے جب آمدن ہوگی تو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیے جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ روکنا چاہا، اور ادھر ابو جہل کو پتہ چلا کہ ہمارے قافلے کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ 1000 کا لشکر لے کے وہاں مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے چل پڑا۔ تو اب یہ دو گروہ تھے، اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں میں سے جو تم منتخب کرو گے اللہ کریم تمہیں سرخرو فرمائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت کی، تو صحابہ کرام کو سراپا تسلیم تھے، لیکن چونکہ حکم تھا مشاورت کا تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ تجارتی قافلے کی طرف ہمیں جانا چاہیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور نبوت سے یہ فیصلہ فرمایا کہ نہیں، ہمیں ابو جہل کے لشکر کی طرف جانا چاہیے۔ اب میدان بدر میں دونوں گروہ جمع ہوئے، وہ حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنے رب کے حضور جھکے ہوئے ہیں، گزارشات پیش کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے وہاں بہت ساری دعائیں کی، اور ان دعاؤں میں سے ایک دعا جس کا خاص طور پہ قرآن مقدس میں ذکر کیا گیا ہے، جس کو بطور خاص بیان کیا گیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، فرمایا یاد کرو جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مجھے کہا جا رہا ہے، یہ آپ کو کہا جا رہا ہے، یہ زید کو کہا جا رہا ہے، یہ بکر کو کہا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے مخاطب صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر سلف صالحین ہیں، اور آخری مسلمان تک سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وقت یاد کرو، وہ لمحے یاد کرو، وہ ساعتیں یاد کرو، وہ برہے یاد کرو
جب تم اپنے رب کو مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک بول نبی رہا تھا، لیکن میرا نبی تم سب کی طرف سے نمائندگی کر رہا تھا۔ میرا نبی اپنی پوری امت کا ترجمان بن کے بول رہا تھا۔ اس لیے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان لمحات کو یاد کرو، ان ساتھوں کو یاد کرو، اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، یاد کرو جب تم اپنے رب کو مدد کے لیے پکار رہے فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو جب تم نے استغاثہ کیا تو اللہ کریم نے تمہیں باریابی بخشی، دعا قبول فرما دی۔ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، اور پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انی ممدکم، میں تمہاری مدد کروں گا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفین جو قطار اندر قطار آئے۔ حضرات محترم، یہ ارشاد کب ہوا، یہ عنایت کب ہوئی، یہ کرم کا دروازہ کیسے کھلا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان نثاروں کے ساتھ بدر کے مقام پہ موجود ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھتے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ بہت ساری دعائیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میرے آقا نے ہمیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی سکھائی، مسجد سے نکلنے کی دعا بھی سکھائی، کھانا کھانے کی دعا بھی سکھائی، دودھ پینے کی دعا بھی سکھائی۔ بہت ساری عادیہ معصورہ موجود ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موجود ہے۔ حضرات محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعاؤں کو پڑھو گے دیکھو گے ان کے اندر نیاز غالب ہے، نیاز غالب ہے، عاجزی غالب ہے۔ لیکن آج بدر کے مقام پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، جو دعا کر رہے ہیں وہ یہ ہے اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن تعبد فی الارض ابدا۔ آئے میرے اللہ، یہ خلوص کے پیکر، یہ مجسمہ ہے وفا میں لے کے میدان میں اتر پڑا ہوں۔ یا اللہ میرے صدیق کو دیکھ لے، یا اللہ میرے فاروق کو دیکھ لے، یا اللہ میرے عثمان کو دیکھ لے، یا اللہ میرے علی کو دیکھ لے، یا اللہ میرے حمزہ کو دیکھ لے۔ میری پروردگار عالم، یہ وفا کے پیکر لوگ لے کے میں تیری خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ میرے اللہ، ان کے خلوص میں کوئی کمی نہیں، ان کی محبتوں میں کوئی کمی نہیں، ان کے پیار میں کوئی کمی نہیں۔ میرے اللہ، اگر ان کے ساتھ کوئی دوسرا معاملہ ہو گیا پھر تیری عبادت بھی نہیں کی جائے گی، پھر تیری زمین بھی سجدوں کو ترسے گی۔ میرے اللہ مہربانی فرما اور آج ہماری مدد فرما دے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا فرما دی، اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میرے معبود میرا بندہ ہو کر مجھ سے باتیں اس طرح کی، میری مخلوق ہو کر مجھ سے ایسی باتیں، میرا مخلوق ہو کر مجھ سے ایسی باتیں، میرا حبیب ہو کر مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہو۔ حضرات محترم، اللہ کریم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں خانہ دل میں جو خلوص تھا وہ جانتا تھا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ۔ فرمایا اور مسلمانوں، یاد کرو جب تم مدد کے لیے پکار رہے تھے تو ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ حضرات محترم، یہاں دو چیزیں موجود ہیں جس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج فلسطین کی طرف دیکھو، چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو رہے ہیں، گھروں کے گھر ملنے کے ڈھیر بن گئے، لاشوں کے انبار
10,000 سے زیادہ لوگ قتل ہو گئے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ کے رو رہے ہیں۔ ماں کدھر چلی گئی، باپ کہاں چلا گیا، ظلم کی عجیب و غریب داستانیں نقل کی جا رہی ہیں۔ اور آج پوری دنیا میں وہ لوگ جو انسانی حقوق کی باتیں کیا کرتے تھے، انسانی حقوق کے چیمپئن کہلاتے تھے، آج وہ ظالم کا دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے تو مسلمان بیوی بلی بنے سارا منظر دیکھتے ہیں۔ دنیا کے نقشے کے اوپر 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود کلمہ پڑھنے والوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کے گھر برباد کیے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو منزل شہادت تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ 1 ارب پونے 2 ارب کے قریب مسلمان اس زمین کے سینے کے اوپر بستے ہیں۔ کیا جواب ہے ہماری زندگی کا؟ کیا جواب ہے ہماری زندگی کا؟ کیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ہمارے ملت کا حصہ نہیں ہے، وہ قوم مسلم کا حصہ نہیں ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، جسد واحد کی طرح ہے۔ جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے کا سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ آج لگتا ہے کہ ہم شاید ایک جسم کے حصے تو ہیں، شاید کٹ چکے ہیں، ایک دوسرے سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، ایک دوسرے سے ناطہ ٹوٹ چکا ہے، جبکہ ہمارا یہ رشتہ ٹوٹنے والا نہیں تھا، یہ کوئی کمزور رشتہ نہیں تھا، یہ اللہ کی بندگی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا رشتہ تھا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ بجھی اس کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ حضرات یہاں 2 چیزیں غزوہ بدر میں پیش نظر رکھنے کی ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دعا مدینہ طیبہ میں فرما دیتے، مدینہ طیبہ میں دعائیں فرما دیتے اور کہتے کہ یا اللہ یہ جو ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں ان کو نیز کر دے، نابود کر دے، خاکستر کر دے، برباد کر دے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ لیکن میرے آقا نے اس طرح دعا نہیں کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت متوارثہ دی ہے، جو سنت مبارکہ دی ہے، جو اسوہ دیا ہے، جو نمونہ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے جتنی تمہارے اندر سکت موجود ہے، جتنی مثال موجود ہے، جتنی ہمت موجود ہے، وہ کوشش کر کے اپنے وسائل استعمال کرو۔ یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ میرے ہاتھ میں یہ میں نے ہاتھ آپ کے سامنے اٹھایا، یہاں سے یہاں تک لے کے آیا ہوں، تو یہ اللہ کی مدد سے ہوا ہے، میری مرضی سے نہیں۔ اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو میں یہاں سے یہاں تک اٹھا کے نہیں لا سکتا۔ میں بھیرا شریف سے جمعہ پڑھانے کے لیے یہاں آیا ہوں تو اللہ کی مدد سے آیا ہوں۔ اگر اللہ کریم کی مدد سامنے حال نہ ہوتی تو میں نہ آتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کی مدد سے، ہم سن رہے ہیں اللہ کی مدد سے، اللہ کریم نے ہمارے بازو کے اندر صلاحیت رکھی ہے۔ اور اگر میں اس کو تھوڑا سا وسیع کر دوں، اللہ کریم نے پاکستان کو فوج بھی عطا فرما رکھی ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ ایران کو اللہ نے فوج دی ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ سعودی عرب کی اپاہٹ نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اس کے پاس وسائل موجود ہیں، اس کے پاس ذخائر موجود ہیں۔ جب اپنے دفاع کے لیے وہ جنگ لڑ لیتے ہیں تو جہاں امت مسلمہ کا اجتماعی مفاد ہو وہاں بھی میدان میں نکلا جا سکتا ہے۔ اور بھی کتنی اسلامی فوجیں موجود ہیں، اسلامی لشکر موجود ہیں، ان کے پاس جو کچھ موجود ہے وہ اللہ کی مدد ہے۔
تو پہلے جو اللہ نے مدد دی ہے اس کو استعمال کرے، پھر جب کمی آتی ہے پھر اللہ کے دربار میں جب انداز کرتا ہے تو وہ کمی اللہ کریم اپنی جناب خاص سے پوری فرما دیتا ہے۔ آج ہر مسجد میں دعا ہوتی ہے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، میں تو یہاں صبح پراٹھا کھا کے روزہ رکھ رہا ہوں، مجھے تو سونے سے فرصت نہیں، تو یا اللہ تو مدد فرما دے۔ اور پھر صرف میں نہیں، ہمارے جتنے ممالک ہیں ان کے سربراہان بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ بائی پاس سے کوئی کام ہو جائے، ہمیں کہیں میدان میں نہ اترنا پڑے، ہمیں کسی ایسے مارکہ عمل میں نہ اترنا پڑے، سبھی لوگ اسی کے اوپر اتفاق کیے ہوئے ہیں، یا اللہ تو مدد فرما دے، تو مدد فرما دے، تو مدد فرما دے۔ یقیناً یہ اسباب استعمال کرنے کے بعد پھر جب اللہ کریم کی بارگاہ سے مدد مانگی جاتی ہے تو پھر اللہ کریم کو کبھی پوری فرما دیتا ہے۔ یہی اسوہ حسنہ ہے، یہی سنت نبوی ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ پہلے اپنے موجود اسباب کو استعمال کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے کتنا سفر کیا آپ نے؟ تقریباً کلومیٹر میں اگر دیکھا جائے تو 137 کلومیٹر بنتے ہیں، اور اگر میلوں میں دیکھا جائے تو 80 میل کا فاصلہ بنتا ہے۔ تو اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر 6 زرے ہیں، 8 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں اور باقی کچھ 70 اونٹ ہیں، وہ لے کے اپنے صحابہ کرام کو 313 کا قافلہ لے کے بدر کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرات وہ کتنا سنگلاخ علاقہ ہے، ادھر پہاڑی پہاڑ ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے ڈیرا لگاتے ہیں اور اپنی تمام تر تدابیر کو استعمال فرماتے ہیں، اور پھر اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ہمارے پاس سے تھا وہ ہم نے کر دیا ہے، اب مہربانی فرماؤ تو اپنی مدد اور نصرت کو نازل فرما۔ تو پھر اللہ کریم نے کبھی نہیں فرمایا محبوب تم نے دعا کر دی ہے تو اب ہم نصرت خاص اتاریں گے۔ آج کاش امت کو یہ بدر کا سبق یاد ہو جائے، اس سے کوئی روشنی امت کشید کر سکے، اس سے کوئی نور کشید کر سکے، اور خاص طور پہ آمد الناس نہیں، وہ لوگ جو بھاری بھرکم تنخواہیں دے کر صرف اور صرف یہی ذمہ داری ان کے ذمہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی نظریاتی وجود کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے اپنے ملکوں کی جغرافیائی وجود کی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن کیا کہیں گے، وہ ریئل اسٹیٹ سے فارغ ہوں تو ایسی کوئی بات ہو نا، کوئی بیان تک نہیں آیا، اتنے لوگ کچلے گئے، اتنے لوگ ذبح ہو گئے۔ اگلے دن میں سوشل میڈیا پہ ایک تصویر دیکھ رہا تھا، 3-4 بچے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں ملبے کے ڈھیر کے اوپر۔ وہ خوف کے عالم میں ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کے دلوں کی پوزیشن کیا ہوگی۔ لیکن حضرات یہ ساری تصویریں دیکھ کر ہم بے جان مجسمے کی طرح صرف دیکھ کے ہی رہ جاتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں اس وقت امت کی زمام کار ہے، جو اصحاب بست و کشاد ہیں، جن کے پاس قوت فیصلہ ہے، وہ کوئی فیصلہ کریں۔ یہاں جان دینے والے مجاہد بہت ہیں، عوام میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کوئی بارڈر کھول کے دیکھے تو صحیح، پھر دیکھیں نظارہ کیا ہوتا ہے، منظر کیا ہوتا ہے۔ عوام میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ اوپر جن لوگوں کو تعیشات کی عادت پڑ گئی ہے، یہ وہ سستی کا شکار ہیں، اور ان کا یہ کسلان کا فیض اور سستی کا فیض کے نیچے آ رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس زبوں حالی سے محفوظ فرمائے اور کبھی نکالے، اور کبھی موقع حق و باطل گرم ہو اور پھر دیکھیں کہ صورتحال کیا ہوتی ہے۔
وہ حضرات میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی تدابیر اختیار فرمائے اور جنگی تدابیر اختیار کرنے کے بعد پھر دعا فرمائی تو پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محبوب، اور صرف یہ نہیں فرمایا کہ محبوب نے دعا کر دی تو ہم نے مدد کر دی، یا محبوب تم نے جو دعا مانگی ہے ہم نے وہ دعا پوری کر دی ہے، اللہ کریم نے اس کو بطور ریکارڈ قرآن پاک کا حصہ بنا دیا تاکہ ہمیشہ تم یاد کرتے رہو اس عظیم لمحے کو، اس وقت کو یاد کرتے رہو جب میرا محبوب مجھ سے دعائیں مانگ رہا تھا، اور لجاجت اتنی ہے، الہا اتنا ہے، زاری اتنی ہے، تضرع اتنی ہے، آج بھی اتنی ہے کہ کندھے کے اوپر چادر تھی تو روتے روتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے چادر گر گئی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے تھے، صدیق اکبر آگے بڑھے، عرض کی یا رسول اللہ آپ اب بس بھی کریں نا، اللہ کریم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، پھر سب بندی ہوئی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب بندی فرما رہے ہیں، حضرت سواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوجیوں کی صفوں سے تھوڑے سے آگے ہو کے کھڑے تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تیر تھا، تیر سے آپ سفید روز فرما رہے تھے، جناب حضرت سواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کچوکا لگایا، تیر سے کچوکا لگا کے فرمایا استوی یا سواد، سواد ذرا سیدھے ہو کے سب میں کھڑے ہو جاؤ۔ جناب سواد بھی کسی لمحے کی طلب میں تھے، کسی لمحے کی آرزو میں تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو تکلیف ہوئی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدلہ لینا چاہتے ہو تو لے لو، کہا ضرور بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ جب جناب سواس یہ بات کر رہے تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کھولنے لگا، صحابہ کرام پریشان ہوئے، ادھر دشمن سامنے ہے، صفیں بنائی جا رہی ہیں، مارکا گرم ہونے والا ہے، ادھر اپنے ہی فوجی بدلہ لینے کے اوپر آمادہ ہے، بنے گا کیا؟ صحابہ کرام پریشان ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لیت و لال سے کام نہیں کیا، فرمایا لے سواد یہ نیزہ پکڑ لو اور اس سے بدلہ لے لو، یہ تیر پکڑو اور بدلہ لے لو۔ عرض کی میرے کریم میرے جسم کے اوپر تو کپڑا بھی نہیں تھا، عرض کی لو میں چادر بھی اٹھا دیتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے جسم سے کپڑا اٹھایا، جناب سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تیر ہاتھ میں تھا پھینک دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے لپٹ گئے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے بوسے لینے لگے۔ اب جب صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تو بلبلے اور زیادہ ہو گئے، محبتیں اور پروان چڑھ گئی، محبتوں میں اور جلانی آ گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سواد سے پوچھا سواد یہ کیا کیا تم نے؟ عرض کی میرے کریم دشمن سامنے ہے، مارکا گرم ہونے والا ہے، ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں، میں جان دینے کے لیے آیا ہوں، جان قربان کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے آقا ان قریب میں جام شہادت نوش کر جاؤں گا۔ میری آرزو یہ تھی مرنے سے پہلے ایک دفعہ مصطفیٰ کے جسم کا لمس نصیب ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ شہادت بہت بڑا اعزاز ہے، شہادت بہت بڑا اعزاز ہے دوستو، انعام ہے اللہ کا شہادت، اور شہید ہو جانا سعادت کی بات تھی، لیکن شہادت سے پہلے صحابی کا مدعا یہ ہے، ان کی طلب یہ ہے، ان کی آرزو یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چون لوں، ان کے جسم کا لمس نصیب ہو جائے، مصطفیٰ کے جسم مبارک کی برکت حاصل ہو جائے۔ اس سے اندازہ فرمائیں
کہ صحابہ کرام کی محبت کا معیار کیا ہے۔ اب تو محبت مدین پر بان چڑھ گئے، مربلہ تازہ میں اور اضافہ ہوا۔ اب جب جنگ ہونے لگی، بلکہ اس سے پہلے عرض کرتا ہوں کہ ایک رات قبل، ایک دن پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کا سروے کر رہے تھے۔ سروے کرتے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کافر کے مقتل کے اوپر نشان لگا کے ارشاد فرمایا، ہذا مصرع فلان، ہذا مصرع فلان، ہذا مصرع فلان۔ میرے آقا کریم فرما رہے تھے، اور میرے ہمراہیوں، میرے دوستوں، میرے صحابیوں، سن لو یہ فلان کافر کی مقتل ہے، یہ فلان کافر کی قتل گاہ ہے، یہ فلان کافر کی قتل ہونے کی جگہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے کافروں کے مقتل کے بارے میں ارشاد فرما دیا تھا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب غزوہ بدر مکمل ہو گیا، پھر ہم نے جب کافروں کے لاشیں دیکھنا شروع کیے تو جہاں جہاں میرے آقا نے اشارے لگائے تھے، جہاں جہاں نشان لگائے تھے، وہاں سے کوئی کافر بھی ایک دائیں بائیں نہیں پڑا تھا۔ جو مصطفیٰ نے فرمایا تھا اللہ نے سب کر دکھایا۔ اب میدان کارزار جب گرم ہونے لگتا ہے تو عتبہ، شیبہ اور ولید یہ میدان میں آ سکتے اور آ کے رنج پڑھنے لگے، مبارزت طلب کرنے لگے کہ آؤ ہمارے مقابلے میں۔ تو 3 انصاری نوجوان وہ میدان میں گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا تعارف کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم انصار محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا تم واپس چلے جاؤ، ہمارا مقابلہ تم سے نہیں ہے، تم سے لڑنا کوئی ہمارے معیار کی بات نہیں، ہمارے جوڑ کے بندے بھیجو، ہمارے جوڑ کے بندے بھیجو۔ تکبر، سرکشی وہ تو اپنی آخری حد کو پہنچی ہوئی تھی، اور بڑا غرور تھا ان کو اپنی ان چیزوں کے اوپر کہ مسلمان ہمارا ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چند گھڑیوں کی بات ہے، ہم کو نیست و نابود کر دیں گے اور فتح کے پرچم لہرائیں گے۔ تو وہ واپس بلا لیے میرے آقا نے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، قم یا علی، قم یا حمزہ، قم یا عبیدہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جرنیل میدان میں اتارے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ نے یہ ثروت اور شوکت دی تھی کہ آپ دونوں طرف لڑتے تھے، بائیں ہاتھ سے بھی اور بائیں ہاتھ سے بھی لڑتے تھے۔ جدھر جاتے تھے پرے کے پرے کاٹ کے رکھ دیتے تھے۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقابلہ ہوا عتبہ کے ساتھ۔ جیسے ہی میدان میں اترے تو اس کو موت کے گھاٹ اٹھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہباز کی طرح میدان میں اترے اور جاتے ہی ولید کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا بڑیرے آدمی تھے، ذرا عمر میں سن رسیدہ تھے، تو شیبہ نے ان کی ٹانگ کے اوپر وار کیا اور ان کی ٹانگ کاٹ دی۔ گودا بہ رہا تھا، حضرت امیر حمزہ نے دیکھ لیا، آپ فوراً وہاں پہنچے اور عتبہ کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اب حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اٹھا کے اپنے کندھوں کے اوپر خیموں کی طرف لے کے آئے۔ حضرات محترم، جب حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا گودا بہ رہا تھا، ہڈیاں چور چور تھیں، اب جناب عبیدہ آئے اور آپ انہوں نے اپنا سر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھ دیا اور دعا نہال سے کہہ رہے تھے،
مگر میں باوجود اس کے مسلمان کو نہیں سکتا، نہ جب تک کروں خادہ بدحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بنا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں۔ حضرات محترم، اس کے بعد جنگ مغلوبہ شروع ہو گئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس 2 بچے آ گئے، افرا کے 2 بچے، ایک کا نام معاوض ہے، دوسرے کا نام معاذ ہے۔ آ کے کہنے لگے چچا جان ایک بات تو ذرا بتائیں، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دشمن ابو جہل کہاں ہے؟ کہا بیٹو تم کیا کرو گے، تمہاری عمریں چھوٹی ہیں، تمہاری عمریں چھوٹی ہیں، تمہارے قد چھوٹے ہیں، دیکھو وہ تو سامنے اپنے گھوڑے کے اوپر ہے اور لوہے میں ڈوبا ہوا ہے اور ایک دستہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، کہا اس کو چھوڑو، بس آپ یہ بتا دو کہ وہ کدھر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے کہا او اسلام کی شہبازو، وہ سامنے اللہ کا دشمن موجود ہے، بس میری اشارہ کرنے کی دیر تھی، دونوں بھائی ابابیلوں کی طرح اڑے اور فوراً جا کے اس کے اوپر حملہ آور ہوئے اور اس کی ٹانگیں ننگی تھی، ٹانگوں سے اس کو کاٹ دیا۔ جب اس کی ٹانگیں کٹیں تو وہ گھوڑے سے نیچے آ گرا، گھوڑے سے نیچے آ گرا۔ اب ابو جہل کے بیٹے نے معاذ کے ہاتھ کے اوپر حملہ کیا اور ان کا ایک بازو کٹ گیا، بازو کٹ گیا، ایک ریشہ بچ گیا تھا، باقی بازو وہ لٹک رہا تھا۔ جناب معاذ نے اس کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور بازو کو ادھر پھینک دیا اور خود لڑنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ کریم نے ان ننھے شہبازوں کی وجہ سے ابو جہل کو دوزخ کا ایندھن بنا دیا۔ ابو جہل جو کفر کا سرکنا تھا مارا گیا، جو اس امت کا فرعون تھا وہ مارا گیا۔ حضرات اس جنگ بدر میں اللہ کریم نے اپنے نبی کی کئی شانیں دکھائیں امت مسلمہ۔ میرے دوستو جناب سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کٹا ہوا بازو لے کر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت کریم میرا یہ بازو کٹ گیا ہے، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا معاذ میں کیا کر سکتا ہوں، جاؤ اب تم صبر کرو۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کٹا ہوا بازو پکڑا، بازو پکڑ کے صاف کٹی ہوئی جگہ کے اوپر لگایا، اوپر کپڑا موجود تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، بس ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی اور لوگوں جس نبی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، چاند تو شک ہونا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ جب میرے آقا کا اشارہ ہوا جہاں سے ہڈی ٹوٹی تھی ہڈی آپس میں جڑ گئی اور جہاں سے ریشے ٹوٹے تھے وہ سارے کے سارے ریشے آپس میں جڑ گئے۔ آج سائنٹیفک دور ہے، بڑے بڑے آرتھوپیڈک موجود ہیں، ہڈی جوڑ کے ماہرین موجود ہیں، جگہ جگہ پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں حافظ آبادی ہڈی جوڑ والے، فلاں آرتھوپیڈک ڈاکٹر موجود ہے، فلاں ماہر موجود ہے، فلاں ماہر موجود ہے۔ حضرات جب آرتھوپیڈک کی تاریخ بیان کی جائے گی کہ کس نے ہڈی کو جوڑا اور کہاں کہاں جوڑا
تو پھر اس تاریخ میں جب امثلہ پیش کی جائے گی تو سب سے نادر نمونہ، سب سے نایاب نمونہ وہ ہوگا جو محمد مصطفیٰ نے حضرت معاذ کی ہڈی کو جوڑا تھا۔ سائنس گرتا حیرت میں ہے، نہ کوئی پٹی، نہ کوئی دوائی، نہ کوئی پلسٹر، نہ اس طرح کی کوئی چیز۔ حضرات محترم، اسی میدان میں جناب حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی، گھیلا لٹک رہا ہے، آنکھ میں پکڑا، مصطفیٰ کی بات کہا، کیوں جا رہے تھے؟ یہ شرک تو نہیں ہو جائے گا کہیں؟ یہ آج کے مولوی کو زیادہ شرک کی سمجھ آئی ہے، صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے ہمارا نبی نبی ہے، خدا نہیں ہے، خدا کا محبوب ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا، میرا نبی جو کچھ دیتا ہے ذاتی طور پہ نہیں دیتا، اللہ کی عطا سے دیتا ہے۔ جناب قتادہ حاضر ہوئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتادہ کی آنکھ کو پکڑا، ہیلا پکڑ کے گوشہ چشم کے اندر رکھا، اوپر لعاب دہن لگا دیا، جہاں جہاں سے ریشے ٹوٹے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے آپس میں جڑ گئے۔ حضرات محترم، ایک لمحہ پہلے منظر کچھ اور تھا اور ایک لمحہ بعد منظر کچھ اور ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ پانے کے بعد یہ کہہ رہے تھے، اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا پڑھو کدھر غلام لگ جاتا ہے۔ اے احمد مرسل اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان اولا کا کیا کہنا۔ حضرات محترم، جب آئی اسپیشلائزیشن کی بات ہوگی، جب آنکھ کے علاج کی بات ہوگی، جب یہ دفتر کھولا جائے گا، جب یہ فائلیں کھولی جائے گی، جب یہ ریکارڈ دیکھا جائے گا اور امثلہ ڈھونڈی جائے گی کہ سب سے اچھا علاج کس نے کیا آنکھ کا، سب سے اچھا آنکھ کا علاج، مؤثر علاج اور بغیر کسی تاخیر کے علاج کس نے کیا؟ آئی اسپیشلائزیشن کے رجسٹر میں بھی سب سے اوپر انصاف کے ساتھ لکھا گیا تو محمد مصطفیٰ کا نام لکھا جائے گا۔ کون آئی اسپیشلسٹ ہے جو میری سرکار کا مقابلہ ہے؟ بلکہ انہی کی خیرات سے تو سارا نظام چلتا۔ اور ایک اور بات بھی عرض کروں، یعنی قلب ماہیت، کس چیز کی ماہیت کو تبدیل کر دینا، وہ کیمیا دان بات اس طرح کی کرتے ہیں، حرکتیں کیمیا دان ہوں گے۔ قلب ماہیت کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ ایک نادر نمونہ جو پیش کیا تو وہ میرے آقا نے پیش کیا، یہ باقی ان کی تو ٹامک رویاں ہیں، جو نادر نمونہ پیش کیا وہ تو میرے آقا نے پیش کیا۔ حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی، 8 تلواریں تھیں ان میں سے بھی ایک ٹوٹ گئی،
وہ آئے دوڑتے ہوئے اور آگے کہنے لگے میرے قریب میری تلوار ٹوٹ گئی. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھڑی پکڑی کے معاشر کی حوالے کی، فرمایا یہ تلوار لے لو. حضرات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے بس لفظ تلوار نکلنے کی دیر تھی، بس لفظ نکلنے کی دیر تھی، یہ ساتھ ہی چھڑی تلوار بن چکی تھی. اور اس تلوار کا نام تھا العون. باقی تلواروں سے لمبی تھی اور چمکتی تھی، اور جب گرتی تھی تو قیامت برپا کر دیتی تھی دشمن کے اوپر. حضرات محترم، یہ غزوہ بدر میں اللہ کریم کی نصرت اور مدد کے کئی مظاہر ہیں جو میں نے آپ کی خدمت عرض کیے. آج کے دور میں جب ہمیں موت سے ڈر لگ رہا ہے اور جب ہم دنیا کی محبت میں غلطاں ہیں، دنیا کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت میں ہم اتنے تک نہیں کمر تک دھنسے ہوئے ہیں دنیا کی محبت میں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا جب دوسری قومیں تمہارے اوپر پل پڑیں گی، تمہارے اوپر حملہ ہو جائے گی. یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد اس وقت تھوڑی ہوگی؟ فرمایا نہیں، تعداد بہت زیادہ ہوگی، تعداد بہت زیادہ ہوگی. بس وجہ یہ ہوگی کہ اس وقت تم کافروں کے دل سے تمہارا روب نکل جائے، تمہارا ڈر نکل جائے. کبھی وہ وقت تھا کہ جناب فاروق اعظم کا نام سن کر کسرا ایران کی ٹانگیں تھر تھر کانپا کرتی تھی. لذا برندام ہوتے تھے جناب فاروق کا نام سن کر، مشاہیر اسلام کا نام سن کر کبھی کفر کعبہ کرتا تھا. اور آج ہماری صورتحال یہ ہے، امریکہ کی طرف نگاہیں جاتی ہیں ہر فیصلے سے پہلے، ہر فیصلے سے پہلے امریکہ کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ چہرے پہ سرخی تو نہیں ہے کہیں، اس گیدڑ کی آنکھیں کہیں سرخ تو نہیں ہے، کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دے گا. میرے دوستو، غزوہ بدر بیان کرنے کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کی نصرت کے اوپر ہمارا یقین پختہ ہو جائے، اور جو سنت متوارثہ ہے وہ سب ہمیں سمجھ آ جائے کہ صرف دعا کرنا سنت نہیں ہے، اسباب کو ترتیب دینا، اپنی موجود صلاحیتوں کو ترتیب دینا یہ پہلے ضروری ہے، پھر دعا کا وقت آتا ہے. دعا بھی بڑی ضروری ہے، دعا بھی بڑی ضروری ہے. عامت الناس ان کے لیے تو بیچاروں کے لیے یہی بچتا ہے کہ وہ دعا ہی کریں. بذات ضرورت اس بات کی ہے کہ مر تو جانا ہے، مر تو جانا ہے، 1000 سال جینے کے بعد بھی بالآخر مرنا ہے. کیا وہ بات کہی تھی حضرت سلطان ٹیپو نے، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر. میرے آقا نے ہمیں بلبلہ دیا تھا، ہمیں جوش دیا تھا، ہمیں جذبہ جہاد عطا فرمایا تھا، ہمیں غیرت عطا فرمائی تھی، ہمیں بہت سارا سامان دیا تھا، اور اللہ کی نصرت کا ایک یقین کا جذبہ دیا تھا. لیکن بس اس وقت ہم بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے. پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم امت مسلمہ کو مجتمع فرمائے، ان کو اپنا اجتماعی نفع سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ سلسلہ جو چلا ہوا ہے، کبھی کسی ملک کو مارا جاتا ہے، کبھی کسی کو مارا جاتا ہے، کبھی کسی کو کاٹا جاتا ہے، کبھی کسی کو کاٹا جاتا ہے. اللہ کرے کبھی یہ سلسلہ ختم بھی ہو، اور اللہ کرے مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے. ہمارے